کیونکہ بہت سارے لوگ جو جن کے بارے میں نہیں معلوم ہو رہا تھا، جنہیں سرچ کیا جا رہا تھا، ان کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ تو بابو سر ٹاپ پر سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے فہد اسلام کے بیٹے عاصم فہد کا کہنا ہے کہ پانی کا ریلا آیا تو ہم نے پہاڑ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی تھی، اور والد نے ریلے میں بہنے والے 3 سال کے کزن اور چچی مشال فاطمہ کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ مطلب اس وقت ہوا کیا تھا وہ یہ بتا رہے ہیں، اور پانی میں پھر وہ بہہ گئے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کر رہے تھے، پھر ہم پہاڑ کے نیچے چھپ رہے تھے، پھر میرا کزن 3 سال کا وہ پانی کے اندر گر گیا ہے۔ میری چاچی ہر مدر وہ بھی گیا ہے۔ مائی فادر ایسے کر کے اندر گیا، وہ جانے کو کوشش کیا، دریا کے ساتھ آگے چلے گئے۔ افسوسناک اور مطلب کہ دل دہلا دینے والے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں نے اپنی آنکھوں سے تمام تر منظر دیکھا، اور فیملی کا کوئی بھی فرد اگر آپ سے اس طریقے سے بچھڑے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک ٹراما ہے، ساری زندگی کے لیے ایک اثر رہتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر۔ سوچیں ظاہر ہے جب بچہ گیا تو پھر وہ اس کو بچانے کے لیے اور لوگ بھی گئے، پھر دوسرے گئے، تو اب یہ ساری سچویشن بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال بن جاتی ہے۔ اور وہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مانسون کا اسپیل ہے، مانسون کا یہ 4تھا اسپیل ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جو صورتحال ہے، بالخصوص ہم پنجاب کے پی کی بات کریں تو یہاں پر جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں اس سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو مناظر ہمیں جی بی سے دیکھنے کو ملے، بابو سر ٹاپ سے دیکھنے کو ملے، ابھی بھی وہاں پر سیاح کافی حد تک پھنسے ہوئے ہیں، تو پورے ملک میں یہ جو موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہمیں تباہ کاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت سنگین ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو ہم ذرا پہلے پھر پنجاب سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ تو پنجاب میں مانسون کا دھواں دھار جو اسپیل ہے وہ تباہی مچا رہا ہے، اور ہمیں دکھ بھی رہا ہے کہ طوفانی بارشوں نے عوام کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یعنی اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں اور گزشتہ ایک دن کی بات کریں تو 110 ملی میٹر یہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اب ظاہر ہے جو ڈیفرنٹ علاقے، ظہور الہی روڈ ہے، گلبرگ، والٹن، غازی آباد، تاج پورہ، اچرا، شاہ جمال سمیت متعدد علاقے کئی گھنٹے تک پانی میں ڈوبے رہے، اور پھر اٹک سے بھی خبر آئی کہ وہاں پر 133 ملی میٹر بارش نے سڑکیں، گلیاں، محلے، دکانیں سب پانی میں ڈبو دی ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو ذرا بتاتے ہیں چنیوٹ کا، نارووال، اوکاڑا، جہلم میں بھی طوفانی بارشیں ہوئیں۔ اچھا، سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں ندی نالے بہنے لگے۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں سے بجلی منقطع ہو گئی، بجلی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ چنیوٹ کی اگر بات کی جائے، چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گری، اسی طریقے سے 3 افراد اس حادثے میں زخمی ہوئے۔ دریائے چناب کی اگر بات کی جائے، وہاں پر سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، پانی 10 دیہاتوں میں داخل ہو جانے سے فصلیں اور مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔ اسی طرح حجرہ، شاہ مقیم اور گردنواں میں بھی بادل موسلا دھار برسے ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پھر فیروز والا، سرائے عالمگیر، پسرور میں بھی صورتحال مختلف نہیں تھی۔ اچھا، سڑکوں پر پانی جمع رہا اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یہ اب محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ 25 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہمارے ساتھ کل موجود تھے ماحولیات کے ایکسپرٹ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکتوبر تک اسی طریقے سے رم جھم کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن ابھی 25 جولائی تک یہ بارشوں کا سلسلہ، اسی طرح کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو وہی جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے سائم اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، بلا ضرورت گھروں سے باہر آپ نے نہیں نکلنا ہے۔ اور ٹرپس کے بارے میں تو آپ چھوڑ دینا سوچنا کہ آپ نے کسی ناردرن ایریا میں جون جولائی تھا، لوگ چاہ رہے تھے کہ اپنی ویکیشنز اچھے سے پلان کریں اور پھر جائیں، بٹ زندگی تو سب سے افضل چیز ہے، زندگی سے جان ہے تو جہان ہے۔ اپنی بھی جان کی حفاظت کریں، اپنی فیملیز کی جان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ جب اس طرح کے مناظر آتے ہیں بہت دل خراش ہوتے ہیں اور پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہاں، تو جی اب آپ وہی ٹرپ کی بات کر رہے تھے نا، تو پھر گلگت بلتستان کا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ وہاں پر جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے۔ کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے، لینڈ سلائڈنگ نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بابو سر پر پھنسنے والے 250 سیاحوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا ہے، جبکہ 15 ابھی تک لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ تو میں وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں ظاہر لوگ پلان کرتے ہیں، اور اپنا ملک ہمارا اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو خاص طور پہ لوگ اس سیزن میں ضرور جانا چاہتے ہیں، تھوڑا وہ بارش بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، گرمی سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سال جو ہم نے تمام تر صورتحال دیکھی ہے، اس سال آپ لوگ عہد کر لیں کہ مونسون کے اندر آپ نے ٹریول نہیں کرنا،
پلیز اپنے آپ سے عہد کر لیں, مونسون سے پہلے چلے جائیں یا اس کے بعد چلے جائیں, لیکن مونسون میں نہ ٹریول کریں. وی انڈرسٹینڈ کہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ویکیشنز ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے پلان کریں کہ مونسون کے آس پاس اس ٹائم میں آپ لوگ ٹریول نہ کریں. اب سیلاب سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسکول, جی بی کی بات ہو رہی ہے, ایک اسکول, 2 ہوٹل, پولیس کی چوکی اور پھر شیلٹر بھی تباہ ہوا. شارع بابو سر سے جو متصل مکانات تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے. پھر اسی طرح 2 مسجدیں بھی شہید ہوئیں, جبکہ 4 پلوں کو بھی نقصان پہنچا. اور یہ جو آبی ریلیں ہیں, آبی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث سڑکیں اور شاہراہیں بند ہیں. اب ضلع دیامر میں بھی سیلابی صورتحال ہے. سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے, مکانات منہدم ہو گئے ہیں, فصلیں اور باغات کی اگر بات کی جائے ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں. ریسکیو کیے گئے سیاحوں نے یہ بتایا ہے کہ سیلاب اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ گاڑیاں جو تھیں وہ بالکل بہہ گئیں, اور وہ کھلونوں کی طرح بہہ رہی تھیں گاڑیاں. مطلب وہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا, اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ سیاح بس کھڑے ہوئے تھے اور اتنی شدت سے پانی کا ریلا آیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گاڑیاں نہیں, وہ کھلونے ہیں جو پانی میں بہہ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جب انفراسٹرکچر بھی مضبوط نہ ہو تو پھر اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اب جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں, اب یہ بالکل مختلف ہی سینیریو ہے ہمارے سامنے. دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب اسی طرح کے فیکٹر جو کلاؤڈ برسٹ والا معاملہ ہے, یہ ہم متعدد جگہوں پر دیکھ رہے ہیں. گلگت سے اب ہم رخ کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے شہروں میں مزید کیا ہو رہا ہے. تو وہاں بھی مانسون کا جو چوتھا اسپیل ہے اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سوات, بنیر, مردان, مالاکنڈ میں طوفانی برسات کے باعث ندی نالوں میں طغیانی سے پانی جو ہے وہ ظاہر مختلف آبادیوں میں داخل بھی ہوا. یہ کوشش بھی کی گئی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل پہلے سے کر لیا جائے, لیکن ظاہر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانا چاہتے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے. تو مردان میں بھی ہم ایسے ہی صورتحال دیکھ رہے ہیں. سڑکیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں, سڑکیں زیر آب ہیں, گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہے. تو تک بھائی میں بھی دکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی ہوئے. اس طریقے سے بنیر میں بھی ایسی صورتحال ہے. بنیر میں تو یہ صورتحال ہے کہ پانی سے جو گرڈ سٹیشنز تھے وہ متاثر ہوئے, پانی گرڈ سٹیشنز میں داخل ہو گیا, ضلع بھر میں بجلی منقطع ہو گئی. اس طرح بٹخیلہ کے برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ گیا اور ایک دم سے بڑھ گیا. خیبر پختونخوا میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن کے دوران مختلف حادثات میں اس وقت تک جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت آپ یہ دیکھیں کہ 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تو یہ جو تمام تر سٹیٹس ہیں یہ ہمارے پاس ہر روز سامنے آ رہے ہیں. اور پھر دین اگین آپ سے یہی ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں. آپ اربن فلڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ, یہ 2 فنومیناز ہیں جو اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. دین اگین گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, موسمیاتی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کی ہم نے صورتحال دیکھی جی بی میں, چلاس میں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربن فلڈنگ ہم دیکھتے ہیں راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں, جس طرح سے پانی کے ریلے آ رہے ہیں آبادیوں کے اندر, رہائشی علاقوں کے اندر, اور گاڑیاں بہائے لے کے جائے جا رہے ہیں. سوچیں یہ جو اربن فلڈنگ ہے یہ بڑا ریئر فیکٹر ہوا کرتا تھا, لیکن اب یہ بہت زیادہ ہمیں اس بار کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں سننے میں آ رہا ہے. سو گاؤں کیا, دیہات کیا, شہر کیا, سب جگہ ہم ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے, وہ جی لینڈ سلائڈنگ کا آتا ہے. تو یہ اس کی بھی الگ سے ایک سچویشن بن جاتی ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں. سوچیں جب سڑکیں, راستے, جو پل ہیں, جو برج ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کس طریقے سے معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی, کمیونیکیشن پہنچے گی. اچھا, یہ تمام تو صورتحال رہی اور ہم آپ کو منظر بھی دکھاتے رہے کہ کیا کیا صورتحال رہی. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کیا حالات رہے, راول پنڈی میں کتنی بارش ہوئی, اور ابھی تو یہ بارشیں ہونی ہیں مزید. اچھا, اب آپ کو ذرا ہم بتا رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے جی بی کی اور ہم بابو سر کی چلاس کی بات کر رہے تھے. تو بابو سر سے ہم نے آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا کل اپنے, اور اسے ایک دن پہلے اپنے پروگرام کے اندر. لیکن بابو سر پر جو ہم نے تمام تر صورتحال دیکھی وہ پیش آئی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے. اب کلاؤڈ برسٹ ایک وہ فنومینا ہے کہ جس میں کم وقت کے اندر 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہو جائے اور کم ریڈیس کے اندر ہو جائے. جو بارش سمجھیں آپ کے 10 یا 15 یا 20 یا 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہونی ہے, وہ 5 یا 10 یا 15 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہو جائے اور ایک کم وقت میں ہو جائے اور زیادہ بارش ہو, 100 ملی میٹر یا اس سے اوپر ہو جائے. مطلب 2 گھنٹے کی بارش 10 منٹ میں ہو جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, کچھ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں.